والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوگر عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے، اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زباں تمہارے لیے۔ آج کی یہ محفل آپ جانتے ہیں کہ کوئی تقریر اور خطاب کی محفل نہیں، بلکہ یہ جشن شادی کی تقریب ہے، اور ہمارے عزیز ساتھی جناب بشیر بھائی کے صاحبزادہ سلمہ کے عقد مسعود کی خوشی میں منعقد ہے۔ اسی مناسبت سے مجھے جس عنوان کے حوالے سے حکم ہے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی عبادت جس کی ادائیگی جنت میں ہوئی اسے نکاح کہتے ہیں۔
ہر عبادت سے پہلی عبادت کا نام نکاح ہے۔ نکاح ہمارے یہاں عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ نکاح کرنا سنت ہے اور سنت عبادت ہے، اور پہلا نکاح جنت میں ہوا، اور جب ساری عبادتیں ختم ہو جائے گی تو بھی نکاح موجود رہے گا جنت میں۔ جنت میں عام لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں حج بھی نہیں ہوگا عام طور پہ جیسے عام لوگ حج کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا کوئی سسٹم جنت میں نہیں ہے کیونکہ وہاں ہر شخص مالدار ہے، بے نیاز ہے۔ وہاں کوئی صدقے کا سسٹم بھی نہیں ہے، وہاں روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ وہاں تو لطف اندوزی کے لیے انسان اپنے دل کی مرادوں کی تکمیل کے لیے، بلکہ جنت کہتے ہی اسے ہیں۔ اگر دنیا اور جنت کی تعریف میں اپنے لفظوں میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کروں تو یہ دنیا اس کو کہتے ہیں جہاں سب کی ہر مراد پوری نہیں ہوتی، اور جنت اس کو کہتے ہیں جہاں سب کی سب مراد پوری ہوتی۔ یہاں کسی کی ہر مراد پوری نہیں ہوئی، کتنا بھی مقرب سے مقرب بندہ ہے اس کی ہر مراد پوری نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ دنیا ہے۔ اور جنت وہ ہے کہ ادنا سے ادنا بندہ جو سوچے گا اس کی فوراً مراد پوری ہو جائے گی۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ دنیا میں ہر مراد پوری کرنے کی تمنا نہ کریں، کیونکہ دنیا کہتے ہی اسے ہیں جہاں پر ہر مراد پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اور مومن کی تو ہر مراد پوری ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں چاہت کا پورا ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا، اور جنت جو ہے وہ مومن کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں ہر مراد پوری ہوگی تو ہر عبادت وہاں جو ہے وہ موقوف ہو جائے گی، لیکن نکاح کا سسٹم وہاں بھی جاری رہے گا۔ نکاح وہ عبادت ہے۔ نکاح کی حکمت کیا؟ اسلام نے نکاح پہ بہت زور دیا، نکاح پر بہت زور دیا گیا، بلکہ یہاں تک فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، اور وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک مقام پر فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ نکاح کی اتنی فضیلت بیان کی گئی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود نکاح کا انکار کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی سوسائٹی کے باہر نکال دیا اس کو، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے جو استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود نکاح کا انکار کرے، سنت رسول کا انکار کرے۔ اللہ اکبر۔ جب نکاح پر بہت ابھارا گیا تو جو صحابہ بظاہر غریب تھے، مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے تو خود کے مکانات بھی نہیں ہیں، بیویاں لائے تو رکھے کہاں، ہم ان کو کھلائیں گے کیا؟ غربت ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے۔ لیکن ان کو بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے مفلسی ہے تو میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں، تم نے نکاح نہیں کرنا، بلکہ کریم آقا کی تو شان یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیماری دیکھ کر کے لوگ نسخے بدل دیتے ہیں، مریض دیکھ کر کے لوگ نسخے بدل دیتے ہیں، تنہا کائنات کا وہ طبیب ہے جس نے نسخے نہیں بدلے ہیں بلکہ معاملات کو بدل دیے ہیں، حالات کو بدل دیے ہیں۔ جب پوچھا گیا حضور ہم غریب ہیں، مفلس ہیں، کیا کریں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرو، اللہ تمہیں مالدار فرما دے گا۔ حضور نے ضمانت دی نکاح کرو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ نکاح مالا، اگر مالدار بننا ہے تو نکاح کرو، لیکن نکاح کا مقصد ہے اس نیت سے کرو کہ سنت رسول پر عمل کریں گے، اس نیت سے کرو کہ نگاہوں کو آوارگی سے بچائیں گے، اس نیت سے کرو کہ بدکاری سے بچیں گے، اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا، دولت میں۔ اور میرا مشاہدہ ہے، حالانکہ میں بہت تجربے کار نہیں، لیکن چھوٹی سی عمر میں نے مشاہدہ کیا، جس نے بھی اچھی نیت سے نکاح کیا پھر اللہ نے اسے چھپڑ پھاڑ کے عطا فرمایا۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، اس کو ترقی ملی۔ تو نکاح کی اتنی فضیلت اور برکت کیوں ہے؟ اب میں نکاح کی فضائل پڑھوں گا تو اصل عنوان کی طرف میں نہیں جا سکوں گا، اور تھوڑی دیر میں قبلہ امیر محترم تشریف لائیں گے۔ ایک خاص بات درد دل کے طور پہ رکھنا ہے آپ کے پاس، نکاح کی جو برکت ہے ایک خاص برکت، نکاح جوڑتا ہے۔ بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے پیران طریقت برسوں کی محنت سے جو کام نہیں کر سکتے، نکاح کی برکت سے 1 منٹ میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ ادھر ایک لڑکی اجنبی، ایک لڑکا اجنبی، دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا، 50 خاندان 1 منٹ میں آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ نکاح کی برکت، اور اسلام صرف جوڑنے آیا، اسلام کا مقصد جوڑنا ہے، اس لیے نکاح کے بارے میں بہت فضیلت آئی، کیونکہ یہ جوڑتا ہے، یہ سماج کو مستحکم کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اجنبی تھے، ابھی آپ یہی ہوگا نکاح،
نکاح ہی ہو. آپ وہ منظر خوبصورت دیکھ, کتنا خوبصورت, 1 منٹ میں نکاح ہو جاتا ہے. نکاح کا مطلب ہے ایجاب اور قبول, بس 1 منٹ لگتا ہے اس کو. 1 منٹ کے اندر لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو قبول کیا. اب اس کا بھائی اور اس کا بھائی, کوئی تعلق نہیں تھا لیکن رشتہ پیدا ہو گیا ہے. میری بھابھی کا بھائی ہے اور میرے بہن بھائی کا بھائی ہے, تو رشتہ پیدا ہو گیا. اس کی بہن, اس کی بہن, اس کی ماں, اس کی ماں, دیکھ رہے ہیں آپ. پھر اس کے بعد اس کی نانی, اس کی نانی, کتنے رشتے جڑ رہے ہیں, خاندان پورا 1 منٹ کے اندر. یہ نکاح کی برکت ہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے. تب چونکہ اسلام آیا جوڑنے کے لیے ہے, ہم نکاح کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج کل لوگوں نے نکاح کو ایک رسم سمجھا, یا پھر نکاح کو جنسی تسکین کا سبب سمجھا, بس اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتے. لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی عرس کے ایام بھی ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں, چھوٹی بچیاں بھی ہوگی, بڑے بوڑھے بھی ہیں. میں بہت حیا کے پردے میں ایک بات آپ کو پیش کرتا ہوں. نکاح کا کیا ہے؟ انسان پوری زندگی غسل کرتا ہے, وہ غسل ہی ہے, غسل ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ حضرت حوا سے وظیفہ زوجیت ادا کیا, اس سے زیادہ باحیا الفاظ میرے پاس اب نہیں ہیں. میں اپنے چھوٹے سے بہت کم علمی کی بنیاد پر اس سے بہتر الفاظ لانے سے قاصر ہوں, اور سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے, اور میں اس میں کامیاب ہو گیا. پہلی بار اما ہوا پاک سے حضرت آدم علیہ السلام نے وظیفہ زوجیت ادا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ عمل جنت میں نہیں رہا ہوگا اس وقت تک. اس اعتبار کا جو دنیا میں ہوا, یعنی کہ جس سے اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو, اس اعتبار کا. میرے جملوں کی نزاکتوں پر غور کرتے جائیں, مفہوم مخالف مراد نہ لیں. ٹھیک کہ اولاد کی ولادت کے حوالے سے پہلی مرتبہ وظیفہ زوجیت ادا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کی حاجت ہوئی. اس غسل کو جو میاں بیوی کے تعلقات کے بعد ادا کیا جاتا ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے غسل کیا, اور اس غسل کے بعد بڑی فرحت محسوس, انبساط, بڑا سکون محسوس کیا. اور شوہر بیوی کے لیے سکون ہے اور بیوی شوہر کے لیے سکون ہے. قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہے. بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا, شوہر کو بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. غسل جنابت کے بعد بڑا سکون اور انبساط محسوس ہوا. آدم علیہ السلام اس غسل کی لذت اور فرحتوں ہی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے میں بلبل سدرہ جبریل امین آئے, اور آنے کے بعد کہنے لگے اے آدم آپ نے اس غسل کو کیسا محسوس کیا؟ کہا بہت فرحت ہے, انبساط ہے, خوشی ہے, ایک عجیب قسم کی خوشی ہے. تو پتہ ہے یہ تو خوشی آپ کے دل کو بھی, آپ کو اس پر ملا کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا کیا ملا؟ کہا جتنے آپ کے بدن سے غسل کے قطرے ٹپکے ہیں, ہر قطرے کے بدلے میں آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا گیا ہے. اور جتنے قطرے غسل جنابت کے گرتے ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جائیں گے, اور وہ فرشتے قیامت تک عبادت کریں گے, اور ان کی عبادت کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. ذرا اندازہ کر لیں, پوری زندگی کی عبادت انسان کرتا رہے. مثال کے طور پر 80 سال تک اگر آدمی رات دن عبادت کرے, اور ایک مرتبہ, یہ بات میں غریب نواز کے ملفوظات سے پڑھ رہا ہوں, اور جو ہے وہ میں اپنے جو ہے وہ اکابرین کی تحریر پر اعتماد کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے یہ محققین طے کریں گے, لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا اس کو اپنی کتب کے اندر غریب نواز کے ملفوظات کے حوالے سے, تو توجہ فرمائے. ایک آدمی جب غسل کرتا ہے تو کتنے قطرے ٹپکتے کوئی گن سکتا ہے؟ اور پھر ملفوظات غریب نواز کی روشنی میں کہ ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب, اور اس کے بعد پھر فرشتوں کی اتنی تعداد میں پیدائش, اور قیامت تک کی ان کی عبادت, اور ان کی عبادت کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام کو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن پھر اپنے بچوں پہ پیار آ گیا, تو کہا میں اللہ کا نبی ہوں اس لیے مجھے مل رہا ہے, یا یہ ہر کسی کے لیے عام ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کے لیے خاص نہیں ہے, قیامت تک آپ کی جو ایماندار اولاد, ایمان والی اولاد شادی کے بعد اس طرح کا غسل کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی اجر عطا فرمائے. غور فرمائیے, نکاح کی برکت ہے, اور صرف نکاح کی برکت ہے. لیکن غریب نواز بیان کرنے کے بعد رو پڑے, اب رونے لگے. تو کسی نے پوچھا حضور رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا لیکن جبریل نے کچھ اور بھی کہا. کیا کہا؟
جب جبریل یہ بول چکے کہ بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد غسل کا یہ ثواب ہے، تو پھر جبریل نے کہا مگر اے آدم، اگر کوئی زنا کرے گا اور کوئی بدکاری کرے گا اور زنا کے بعد جب کوئی غسل کرے گا تو ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، سال بھر بھر کے جرائم کے برابر اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور اتنی تعداد میں جتنے غسل کے قطرے گرے ہیں اللہ اکبر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ شیاطین قیامت تک بدکاریاں کرتے رہیں گے، اور وہ ساری بدکاریوں کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں کیا تباہی ہوگی، کیا بربادی ہوگی۔ تو پتا چلا نکاح یہ ہے، زنا یہ ہے، نکاح کی اپنی برکتیں ہیں، مگر نکاح کا مقصد جوڑنا ہے، اور ہم نے سمجھا صرف جنسی تسکین، چند رسومات، چند منٹ کی لذتیں، ایسا نہیں ہے۔ نکاح سماج کو جوڑتا ہے، معاشرے کو جوڑتا ہے، یعنی صلہ رحمی سکھاتا ہے، رشتہ داریاں سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، اللہ سے ڈرو، ربکم الذی، جو تم سب کا رب ہے، اور وہ اس کی شان کیا ہے، خلقکم من نفس واحدہ، اور اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت حوا سے، ایک جان سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر کیا فرمایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور تمہارے لیے اس میں سے جوڑے بنائے، اور پھر ارشاد فرماتے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو رشتوں کے معاملے میں، رشتہ ارحام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ رب العزت سے رشتوں کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ اس آیے کریمہ کا مفہوم میں نے پیش کیا۔ اب ہم دیکھیں کہ رشتوں کو نکاح تو کر لیتے ہیں، لیکن سالے کا رشتہ ادھر سے جو ہے وہ، پھر بہنوئی کا رشتہ، پھر ادھر سے بھابھی کا رشتہ، ادھر سے دیور کا رشتہ، پھر بہنوں کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، چچا تایا کا رشتہ۔ آج یہ سب رشتے مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہمارے درمیان پیدا ہو گئے جو ہمیں صرف ایک بات پر زور دیتے ہیں، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو جنت میں جاؤ، نماز پڑھو۔ لوگوں سے پوچھو تو صحیح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے رشتہ داروں کی حق تلفیاں کی ہے ان کی نمازیں کب قبول ہیں، ان کی نمازیں مقبول کب ہے؟ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے، اس کے سجدے اور اس کی نمازی اور اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ہم کس نماز کی بات کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابھی جلسہ سجا ہوا ہے، باپو آئے، سید صاحب آئے، پیر صاحب آئے، خطیب صاحب آئے، امیر صاحب آئے، حضرت دعا کریں گے، سب کا بیڑا پار ہوگا۔ ہماری دعاؤں کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب ملک شام تشریف لے گئے، بڑا شاندار استقبال ہوا، نبی کے صحابی آ گئے۔ اب صحابہ کی بڑی اہمیت تھی، اور اس کے بعد جب ختم ہونے لگے تو اور اہمیت بڑھ گئی۔ تابعین کے شروعاتی دور تھا، صحابی رسول آئے جن کی آنکھوں میں رسول اللہ کا جلوہ بطور امانت ہے، صحابی رسول آئے، حضرت سب کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہم دعا نہیں کریں گے، مجمع میں دعا نہیں کریں گے، شرط ایک ہے، اس مجمع میں جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ کاٹ کر کے آیا ہے پہلے اس کو اٹھ کے باہر جانا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر کٹے ہوئے رشتے کاٹنے والوں کے درمیان میں دعا کروں گا تو پھر میری بھی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ رشتے کاٹنے والے مجمع میں موجود ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جنہوں نے رشتے منقطع کیے پہلے وہ باہر نکلے، تب میں دعا کروں گا۔ یعنی ہم اپنی دعاؤں پر آنچ نہیں آنے دیں گے، مقام صحابیت پر داغ نہیں لگنے دیں گے تمہارے رشتوں کے کٹنے کی وجہ سے۔ مگر وہ کیا دور تھا، خیر القرون کا دور تھا۔ اللہ اکبر، جب اعلان کیا بڑے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں، کہ کون تم میں سے ایسا ہے جس نے رشتہ منقطع کر لیا ہے، رشتہ کاٹ لیا ہے، رشتہ توڑ لیا ہے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہو گیا ہے، تو اس میں پورے مجمع میں صرف ایک لڑکا تھا، نوجوان، جس کی بات چیت اس کی پھپھی سے بند تھی، جس کو آپ پھوئی کہتے ہیں، گجرات والا پھوئی کہتے، اس کی پھپھی سے اس کی بات بند تھی۔
وہ اٹھ کر کے گیا اور جا کر کے اپنی پھوئی سے کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو. تو پھپھی نے غصے میں کہا بڑا تو اچھلتا کودتا تھا, آج معافی مانگنے کیسے آیا؟ کہا ابو ہریرہ کے جلسے سے رسوا کر کے بھیج دیا گیا ہوں اس لیے معافی مانگنے آیا. صحابی رسول نے کہا رشتہ منقطع کرنے والا جس مجمع میں ہوتا ہے اس مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی, جاؤ پہلے رشتے کو جوڑ کے آؤ. پھپھی امی معاف کر دو. پھپھی کو منا کر پھر مجمع میں آ کر کے بیٹھ گیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں بارش کے لیے دعا کے لیے جاتے ہیں, دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مانگنے والا کتنا رشتہ نبھا رہا ہے اور آمین کہنے والے کتنا رشتہ نبھا رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ رشتہ کاٹنے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا, ورنہ مومن کی دعا رد کب ہوتی ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں. اللہ اکبر, جب پھوپھی سے رشتہ کاٹ لیں, آج ہے کوئی پھوپھی کی حیثیت؟ بہنوں کی حیثیت جہاں نہ رہ جائے وہاں پھوپھی کی حیثیت کی. ہر سال حج کو جا رہے ہیں, عمرہ کو جا رہے ہیں, مسجدیں بنا رہے ہیں, مدرسے بنا رہے ہیں, مخیر قوم و ملت کہلا رہے ہیں, بہن کا جو ہے وہ حصہ دبا کر بیٹھے, دینے کو تیار نہیں. دروازے پر زکات مانگنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد ابھی تک بہن کا حصہ دینا باقی ہے. کس دن پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ رشتے نبھانے کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے. نکاح رشتہ جوڑنے کے لیے اور اسلام رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہے. آپ دیکھیں چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے. اگر مرنے کے بعد باپ کی روح کو سکون پہنچانا ہے, حضور فرماتے ہیں اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو, اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو, انہیں سکون ملے گا. آپ بتائیں کہاں ہے رشتے؟ کسی کی شادی میں جانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں, میت میں جانے کے لیے ٹائم نہیں, اور اس کے بعد سمجھ لیں صرف چند رسومات پہ عمل کریں گے جنتی ہو جائیں گے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, پھوپھی کا ذکر نکلا تو مجھے بہن یاد آ گئی. بہن کا کیا مقام ہے؟ 2 روایت پڑھوں گا, اگر ٹائم رہا تو اور آگے بڑھیں گے, وقت میں گنجائش رہی. آج ہم لوگ پورے دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھنا جو ہے وہ اسلام چند رسومات کا نام نہیں, 5-6 نکات کا نام اسلام نہیں. اسلام مکمل نظام زندگی. برا ہو انگریزوں کی میز سے مسلک لینے والوں کا, جنہوں نے امت کو 4-6 نکات کے اندر بالکل ایسا الجھا دیا کہ انہیں اور کسی چیز کی خبر ہی نہ رہی. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچان نہ آیا, اندھیرے سے دھواں اٹھتا اور تم کہتے ہو ساون ہے. کیفیت انسان کی یہ ہو گئی. یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جیسے تمہارے گھروں میں, مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, تمہارے گھروں کی چھتوں پہ جھومر لٹکے ہوتے ہیں, اللہ کے عرش پر رشتے لٹکے ہوئے ہیں جھومر کی شکل میں, اور وہ رشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ جب تک لوگ ہمیں جوڑے رہیں تو ان کو اپنی رحمت سے جوڑے رکھ, اور جو ہمیں توڑ دے تو ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں رشتوں کو توڑنا وسترے کی طرح ہے. جیسے وسترا انسان کے بال کو مونڈ دیتا ہے, ویسے رشتوں کو توڑنا انسان کے ایمان کو مونڈ دیتا ہے. آج کہاں ہے بھائی کی بھائی سے کہاں بن رہی ہے, بہن بھائی میں کہاں بن رہی ہے. بہن آتی ہے ماں کے گھر, اگر کبھی بچوں کی چھٹیاں گزارنے تو بھابھی کے ماتھے پر شکن دیکھو اور بھائی کے ماتھے پہ شکن دیکھو. نادان مولائے کائنات روتے تھے مسجد میں بیٹھ کر, مولا ہفتہ ہو گیا کوئی مہمان نہیں آیا, اور تو جس سے راضی ہوتا ہے مہمان بیٹھتا ہے, ناراض ہوتا ہے مہمان روک لیتا ہے. آخر میرے گھر مہمان کیوں نہیں آیا, کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. جب عام مہمانوں کے انتظار کا یہ عالم ہے تو بھائی بہن اگر مہمان بن کر آئے تو پھر مقام کیا ہوگا. لیکن سب بھلا رہے ہو, سب بھلا رہے ہو. صرف داڑھی, ٹوپی, کرتا پاجامہ, چند چیزوں میں دین کو سمیٹ لیا. داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ, میں اس پہ بیان کرتا رہتا ہوں. ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ. نماز پر تو شاید میں نے کوئی بیان ہی ایسا ہو جس میں میں نے نماز کی اہمیت بیان نہ کی. لیکن ایک بات آج عنوان ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, رشتوں کو بھلانا وہ ہے, فرمایا گیا جس نے قطع رحمی کی. قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا ایسے وسترے کے مانند ہے کہ وسترا بال مونڈ دیتا ہے, اور رشتوں کو توڑنا ایمان مونڈ دیتا ہے. بہن کی بات چلی ہے, آئیے میں اپنے نبی کی بہن کی بات, اپنے آقا کی بہن کی بات, سید العالمین کی بہن کی بات کروں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نہ کوئی حقیقی بھائی تھا نہ کوئی حقیقی بہن تھی, نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے صدف آمنہ سے اکیلے پیدا کیا تھا. اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ جس صدف گوہر کے اندر میرا محبوب رہے اس سے پہلے کوئی آئے یا اس کے بعد کوئی آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سادات کرام, صدف گوہر آمنہ میں میرا محبوب ہے, نہ اس سے پہلے اس میں کوئی آئے نہ اس کے بعد. اس لیے کہ جب 2 بھائی میں حالانکہ بڑا فرق ہوتا ہے, کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھائی کہتا ہے چپ,
کون ہے؟ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس کا دودھ میں نے بھی پیا ہے. جو تیرا باپ ہے وہی میرا باپ ہے. جھگڑے میں یہ ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ انسان اپنی برابری کا اعلان کرتا ہے جھگڑوں میں. جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس ماں کا دودھ میں نے پیا. جو تیرا باپ وہ میرا باپ, جو تیرا نسب وہ میرا نسب, جو تیری گود جس گود میں تو پلا اس گود میں میں ہی پلا. قدرت کو گوارا ہی نہ ہوا محبوب جس صدف گوہر آمنہ میں رہے اس میں کسی اور کو رکھوں کیوں. محبوب کوئی تیری برابری کبھی نہ کرے. اور والد بزرگوار تو جب 2 مہینے کے تھے ماں کے شکم میں میرے آقا تبھی دنیا سے کوچ کر گئے, پردہ فرما گئے. 6 سال کے تھے امی پردہ فرما گئی. انہوں نے زیادہ تر دودھ نوش فرمایا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینہ اقدس سے. ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا, جسے لوگ شیمہ بھی کہتے ہیں. میں کوئی نام کے تلفظ میں الجھانا نہیں چاہتا. شیمہ بڑی پیار کرتی تھی حضور سے, بلکہ حلیمہ کا پورا گھر ہی پیار کرتا تھا. حضور علیہ السلام جب 4 سال کی عمر میں واپس لوٹ کر کے آئے اپنے گھر, اپنی امی جان کے گھر, پھر حضور علیہ السلام کبھی لوٹ کر حضرت حلیمہ کے گھر نہیں گئے. موقع ہی نہیں ملا کیونکہ حضور علیہ السلام کی زندگی بہت مصروف زندگی تھی. بلکہ مصروفیت کے ساتھ ساتھ بہت دکھ دیے لوگوں نے. حضور علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کا جب اندازہ لگایا گیا, تخمینہ لگایا گیا, تو پتا چلا 63 سال میں صرف 3 سال, پورے 63 سال میں جب نکالا جاتا ہے تو صرف 3 سال ملتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام خوش رہے ہوں. باقی کے 60 سال حضور پہ غموں کے پہاڑ توڑے گئے. آقا علیہ السلام فرماتے مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا. مصروفیتوں نے موقع نہیں دیا, وقت نہیں دیا, بڑی مصروف زندگی گزری, کبھی نہیں گئے. حنین کی جنگ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرف گئے. حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں حنین کی جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول جنگ حنین ہزاروں صحابہ کا لشکر لے کر گئے اور حنین کے مشرکین ہار گئے اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی. اس میں مال غنیمت بہت ملا. جب مال غنیمت بہت ملا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ 3 دن تک مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں توقف فرمایا, یعنی رکے. آپ اس لیے رکے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ علاقہ میری ماں حلیمہ سعدیہ کا علاقہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کی چیزیں بھی غنیمت میں آ گئی. حالانکہ غنیمت میں جس کی بھی چیز آ جائے وہ غنیمت ہے, احکام ہے. لڑنے کے لیے جو آیا اللہ اکبر تو وہ مال غنیمت ہے, لیکن توقف فرمایا. بہرحال اور پھر جب تقسیم ہو گیا تو تقسیم کے بعد ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد اس نے صحابہ سے کہا کہ محمد کہاں ہے. اور جب کیونکہ اس لہجے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا, نہ کسی کو حق تھا بات کرنے کا, کہا محمد کہاں ہے. تو اصحاب پاک نے فرمایا تمہیں کیا کام ہے. کہا میں ان کی بہن ہوں, میں ان کی بہن ہوں. انہوں نے کہا ان کی بہن ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں. کہا ان کو صرف اتنا کہہ دو تمہاری بہن ملنا چاہتی ہے, اور اس کے بعد کہنا کہ میرا نام شیمہ ہے اور میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تک وہ 4 سال کی عمر میں جو جدائی ہوئی تھی اب تک شیمہ سے کوئی ملاقات نہ تھی. حضرت شیمہ کو فوراً آقا نے بلا ان کو, وہ آئی اور آنے کے بعد کہا پہچانا میں تمہاری بہن ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت شیمہ کی طرف دیکھا, مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا کہ شیمہ کوئی ایک بات تو ایسی بتا دو جس سے میں تمہیں پہچان لوں کہ تم ہی شیمہ ہو, تم میری بہن ہو. ایک طویل عرصہ بیتا ہے تمہارے اور میرے درمیان جدائی کو, اور اب تم آئی اور کہتی ہو کہ میں تمہاری بہن ہوں, اور پھر مقدمہ یہ لے کر آئی کہ میرے سسرال والوں کے جانور مال غنیمت میں آ گئے, میں وہ چھڑانے کے لیے آئی. میرے سسرال کے بہت سارے لوگ غلام اور کنیز بن کر کے آ گئے, میں وہ چھڑانے کے لیے آئی. مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے اور سب اپنے اپنے مال کے مالک ہو چکے ہیں. حضرت شیمہ نے کہا ایک بات کہوں جو صرف آپ کو معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے, تیسرا کوئی نہیں جانتا. میں وہ کہوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ہی شیمہ ہوں. کہا بتاؤ. کہا کہ ایک دن آپ میری گود میں آنا نہیں چاہتے تھے اور میں آپ کو زبردستی لے جانا چاہتی تھی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں لیکن بچے جانا نہیں چاہتے. تو بطور فطری تقاضا کیا ہے کہ بچے پھر غصے میں آ کر کے یا تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یا تو ناخون سے تراش لیتے ہیں, اور جب بہت زیادہ جب وہ غصہ شباب پہ ہوتا ہے تو بچے دانت کاٹ لیتے ہیں. ایسا ہی ہے, یہ فطرت ہے بچوں کی. اللہ اکبر. اور شیمہ نے کہا آپ آنا نہیں چاہتے تھے اور میں لے جانا چاہتی تھی, میں نے زبردستی آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا, تو آپ نے جو ہے وہ غصے میں آ کر کے میری گردن پر جو ہے وہ آپ نے دانت کاٹے تھے.
اپنے وہ دانت کاٹے تھے. حضور علیہ السلام یہ سن کر اتنا ہنسے کہ حضور علیہ السلام کی داڑیں نظر آئی. حضور کہاں لگا کہ کبھی ہنستے نہیں تھے, کبھی کہاں لگا کہ نہیں ہنسے, اور اس دن بھی کہاں نہیں لگایا, لیکن اتنا تبسم فرمایا, اپنی شان کے مطابق ایسا ہنسے کہ داڑیں نظر آئی. یہ ایک دم آخری درجے کا حضور کا مسکرانا تھا, جب داڑیں وہ بھی کبھی کبھی نظر آتی تھی, داڑھ شریف نظر آئی. حضور یہ واقعہ یاد کر کے اس سے بہت لطف کہا, تم نے سچ کہا. حضور نے یاد کیا اس کو, اور اس کے بعد پھر آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, اور پھر صحابہ سے فرمایا, لوگوں یہ میری بہن ہے. کون ہے میری خاطر جو اپنا مال غنیمت اس کے لیے وقف کرتا ہے, اس لیے کہ یہ بہن ہے, اور بہن کے سسرالی رشتہ داروں کا مال بطور مال غنیمت ہمارے پاس آ گیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنا مال بھی اس کو دے دیا, تم بھی اپنا مال دے دو. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے خود اللہ اکبر خمس کو ان کے حوالے کر دیا, تو سارے صحابہ نے وہ مال ان کے حوالے کر دیا, اور لوگوں کو بتایا کہ جب دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی رضائی بیٹی کا میں اس قدر اکرام اور احترام کرتا ہوں, تو تمہیں سگی بہنوں کا کتنا احترام کرنا چاہیے. اور پھر بہت عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا, اور بٹھا کے کہا, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا بھائی آپ کو ملا نا, اب آپ میرے پاس رہنا چاہو گی یا آپ اپنی سسرال میں لوٹنا چاہو گی؟ تو شیماء نے کہا کہ میں اپنی سسرال جانا چاہتی ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں, بلکہ اکثریت, کہ وہ ایمان لائی, اور ایمان لا کے شرف صحابیت سے جو ہے وہ انہوں نے تمغہ حاصل کیا اور وہ لوٹ گئی. یہ بہن کا خیال تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو. آئیے ایک روایت اور ہے جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے. آج بہنیں اگر طلاق پا کر گھر آ جائیں, اگر بہنیں طلاق پا کر گھر آ جائیں, اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے, جہنم. اس کو کوئی اختیار نہیں کرتا. بھائی لوگ تو خاص طور پہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں. اگر خواتین سن رہی ہو تو میری ان سے گزارش ہے, پہلی بات تو کوشش کیا کرو نباہ کی, لیکن اگر کسی قسمت کی ماری وقت کی ہاری کو اگر طلاق دے دیا گیا تو یاد رکھنا, بھائی اس کو ریجیکٹ نہ کریں, بھابیاں اس کو نظر انداز نہ کریں, اس کو سہارا دے, سنبھالا دیں, اور کوشش کریں کہ اچھی جگہ جب تک رشتہ نہیں آ جاتا, پھر اس کے ہاتھ سرخ نہیں ہو جاتے, جب تک وہ سہاگن نہیں بن جاتی, اس کو سہارا دیجیے. اس لیے کہ ایسی ہی بہت سی بچیاں جن کو سماج سہارا نہیں دیتا, جن کو گھر والے سہارا نہیں دیتے, تو ان کے قدم پھر غلط راستے کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, طلاق پانے والی بیٹی کو جو گھر میں رکھ کر کے اس کی اچھی پرورش کر کے اس کو سہارا دے گا, اس کی آبرو کا تحفظ کرے گا, آقا ارشاد فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بخش دے گا اور اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. طلاق پانے والی بیٹی جس کے گھر آ جائے, اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کی بیٹی طلاق پا کے گھر آئے, لیکن اللہ کے رسول کی شہزادیوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا. اگر کسی کی بیٹی طلاق پا کر کے مظلومہ گھر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت غیر اختیاری پر اللہ نے اس کو عمل کا موقع دے دیا. وہ اس کو عیب نہ سمجھے, بوجھ نہ سمجھے. اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی پوتیوں کو جو اللہ نہ کرے طلاق پا کے گھر آئے, تو ان کی عزت اسی طرح کرو جیسے گھر کی ہر عورت کی عزت کی جاتی ہے. اس کو ذلیل نہ سمجھو, اس کو رسوا نہ سمجھو, اس کو تانا نہ دو, کیونکہ حضور علیہ السلام نے طلاق پا کر آنے والی بیٹی کی پرورش کرنے پر عرش کے سائے میں جگہ اور مغفرت کی بشارت عطا فرمائی ہے. آپ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کر کے پڑھیں, اللہ اکبر. لیکن بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے, بہن مہمان گھر کے بن کر گھر آ گئی, یا پھر اسی طرح سے طلاق پا کر گھر آ گئی, یا کوئی مسئلہ ہو گیا, بھائی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا اس کا, بھابھی کا تو تیور ہی بدلا ہوتا ہے. میں صرف خواتین سے کہتا ہوں, جو حادثہ تمہاری ننن کے ساتھ ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تم کیا کر لیتے. اسلام ایک دوسرے کو سہارا دینے کی بات کرتا ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. جس مذہب میں کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے, اگر آپ کی ننن گھر آ گئی ہے لوٹ کر کے قسمت کی ہاری وقت کی ماری, اگر آپ اس کا دل خوش کرو گے تو اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا, جنت عطا کرے گا, بخشش عطا کرے گا. اور بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, تو فقیر لکھتے ہیں وہ جو بات ہے وہ ادھوری نہ رہ جائے. فرماتے ہیں کہ ایک اجمی تھے, اور وہ دور قرون اولیٰ کا دور تھا, حضرت مالک الدینار جیسے اولیاء اس زمانے میں موجود تھے. فقیر لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ عجم سے ہجرت کر کے مکہ شریف آ گئے. بہت دل کے کان سے سننا, یہ بات بہت اہم ہے, دل کے کان سے. بہت بڑے ولی تھے وہ, ہجرت کر کے آنے والے لوگ ان کو ولی کہتے تھے, وہ ولی تھے بھی, بہت بڑے ولی تھے, عجم کے ولی. اپنا عجم چھوڑ دیا, عجم کے عرب کے علاوہ جتنا علاقہ ہے سب کو عجم کہتے ہیں.
تو عجم چھوڑ دیا اور مکہ شریف چلے گئے. پوری رات عبادت کرتے تھے اور ہر دن روزہ رکھتے تھے وہ. تو اس دور میں ایک اور بزرگ تھے, ان کو سفر پہ روانہ ہونا تھا. وہ سفر پہ جانے لگے تو ان کے پاس گولڈ تھا, سونا. تو انہوں نے سوچا کہ اتنا سارا سونا ہے, سفر میں لے جاؤں گا تو کہاں رکھوں گا, لٹ جاؤں گا. کیونکہ اس دور میں پیدل, کھچر, گھوڑے اور اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا, گدھوں پہ سفر ہوتا تھا. لوگ تو یوں بھی کچھ لے جانے کی ہمت, بلکہ لوگ سفر کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے. اتنا کلو سونا وہ کہاں لے جاتے. تو مکے کی سرزمین تھی امن و امان کی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ میں یہ سونپوں کس کو, دوں کس کو. تو انہوں نے سوچا یار جو شخص پوری رات عبادت کرتا ہے, غلاف کعبہ پکڑ کے روتا ہے, بلکتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے, اسی کو سونپ دوں, یہ دیانت دار اور ایماندار انسان ہے. تو وہ سونے کی امانت گولڈ انہوں نے ان کو دے دیا. میں سفر پہ جا رہا ہوں, جب میں واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں گا. انہوں نے کہا بہت اچھا. امانتوں کا سلسلہ اس دور میں چلتا تھا, بینکوں کا سسٹم نہیں تھا. لوگ نیک لوگوں کے پاس, امانت دار لوگوں کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے. گئے اتفاق سے وہ جو دوسرے اللہ والے بندے تھے, نیک بندے, وہ مکے ہی کے تھے. جب وہ سفر سے واپس آئے تو ان کو خبر ملی کہ جس کے پاس وہ سونے کی, گولڈ کی امانت رکھ کر گئے تھے, اس کا انتقال ہو گیا. یہ تو تباہ ہو گئے, رونے پیٹنے لگے, یا اللہ اتنی زندگی بھر کی کمائی تو اب وہ بندہ ہی چلا گیا, تو اب میں کس سے بات کروں. تو انہوں نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے حضرت سیدنا مالک الدینار کے پاس آئے اور مالک بن دینار سے کہا مالک میرا مسئلہ حل کر دیجئے. اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا, برگزیدہ نیک بندہ تھا حضرت, میں نے اس کے پاس سونا رکھا اور اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا, سفر سے واپس آیا, اب میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا پریشان نہ ہو. وہ نیک تھا, ہاں نیک تھا. ایک کام کرو, شب جمعہ میں جب آدھی رات گزر جائے, شب جمعہ میں جب آدھی رات گزر جائے تو ملتزم, جو کعبہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود کا حصہ ہے بیچ کا, ملتزم اور مقام ابراہیم کے درمیان آدھی رات گزرنے کے بعد جانا. وہاں نیک لوگوں کی روحیں آتی ہے شب جمعہ میں, جمعہ کی شب میں. اگر وہ بندہ نیک تھا تو آپ اس کو کہنا کہ فلاں بن فلاں مجھ سے بات کرو. اگر وہ واقعی نیک تھا, اس کی روح تم سے انشاءاللہ بات کرے گی. اب یہ کام چونکہ اللہ کا ایک ولی بتا رہا تھا, تو کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ روح سے کیسے بات ہو سکتی ہے. اب بھی لوگ کرتے ہیں. کشف القبور اور اولیاء اللہ سے گفتگو مراقبے میں, مکاشفے میں ہوتی ہے. اس میں اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بہرحال وہ ایک, بلکہ غریب نواز نے بھی وہ اعمال بتائے, بہت مشکل بھی نہیں ہے, آسان ہے. اگر کوئی بندہ کرے تو اللہ اس کو بھی یہ شرف عطا کرتا ہے. بلکہ ہمارے مشائخ ماہرہ مطہرہ میں تو باضابطہ طور پر اس معاملے میں بہت شہرت رہی ہے. مشائخ سرکار حمزہ عینی کو لے لیں, حضور اچھے میاں کو لے لیں, سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشدین کو لے لیں. ایک الگ سا عنوان ہے کہ کشف القبور کیسے ہوتا ہے اور پھر کس طرح باتیں ہوتی ہیں. مشکل نہیں ہے, آسان ہے. میں تو کہتا ہوں سب آسان ہے. انسان تو اللہ والا بن جا, اللہ کا بندہ بن جا, دل صاف کر, کینے سے پاک کر, بغض سے پاک کر, حسد سے پاک کر, انشاءاللہ دیکھ. میں تو کہتا ہوں پھر کسی عمل کی بھی ضرورت نہ پڑے. اللہ جب خدا جو ہے وہ اپنے جلووں سے پردے اٹھا دیتا ہے تو پھر بندوں سے پردے اٹھنا کون سی بڑی بات ہے. کوئی بندہ ہو کر اس کا دیکھے, آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ بہت دور کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مچھلی کو کوئی مچھلی کہے کہ بہن باہر وہ کنارے کی طرف نہ جانا ورنہ جال میں پھنس جائے گی, شکاری بیٹھا ہے, پکڑ لے گا, کاٹے گا, مرچ مسالہ لگا کر کے بھون کے کھا لے گا. تو مچھلی کہہ رہے یہ سب پھیکم پھاک بات ہے. کوئی ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے, کوئی کنارے بیٹھ کر جال تانے بیٹھا ہو. تو جیسے وہ چھوٹی سی مچھلی دریا کے باہر کی کائنات کو نہیں جانتی, ویسے ہم لوگ ہیں. ہم لوگ اپنی کائنات, پیسہ دھیلا, کھانا پینے کے علاوہ تیسری کوئی بات جانتے ہی نہیں ہے. لیکن جنہیں یار کا پتہ ملتا ہے انہیں پتا ہے کہ کائنات میں وسعتیں کتنی ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. یہ کائنات یہیں پر جو وہ تمام نہیں ہو جاتی. ذرے ذرے میں کچھ بسا ہوا ہے, قطرے قطرے میں کچھ بسا ہوا ہے, پتے پتے میں کچھ بسا ہوا ہے. اس لیے کہ بسانے والا بڑا قادر ہے, بڑا قیوم ہے, بڑا حی ہے, اس کی شان ہے. ہم نے سب کو پہچاننے کی کوشش کی, رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. اسی لیے کھانے پینے میں الجھے ہیں. کبھی سوچ تو صحیح, او کھانے کے لیے جینے والے, جینے کے لیے کھا کے دیکھ. بولنے کے لیے زندہ رہنے والے, زندہ رہنے کے لیے بول کے دیکھ. جب تو سب سے آنکھ بند کرے گا تو یار بے حجاب ہوگا. جب تو سب سے منہ بند کرے گا تو یار کلام کرے گا. جب
تو سب سے کان بند کرے گا تو یار کی باتیں سنے گا، مگر کب؟ تجھے تو گانے سننے سے فرصت نہیں، تجھے تو غیبت سننے سے فرصت نہیں، تجھے تو گالیاں سننے سے فرصت نہیں، اس لیے یہ باتیں لوگوں کو اچھمبا لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، دنیا میں جسموں کا جہاں اور ہے، روحوں کا جہاں اور، بڑی خوبصورت کائنات ہے، دلوں کی دنیا بڑی خوبصورت کائنات ہے، روحوں کی دنیا بڑی خوبصورت کائنات ہے، اللہ اکبر، عالم بالا کی دنیا، جو اس کو جانے وہی جانے۔ اسی لیے تو جن کو یہ پتہ مل جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ دنیا میں ایسے رہتے جیسے کشتی دریا میں رہتی ہے۔ الگ سے عنوان عرض کیا کر رہا تھا، حضرت مالک الدینار نے فرمایا کہ تم شب جمعہ میں نصف شب گزرنے کے بعد اس کو آواز دینا، او فلاں ابن فلاں مجھ سے بات کر، اگر وہ واقعی نیک تھا، پرہیزگار تھا تو بات کرے گا۔ وہ گئے شب جمعہ میں، نصف شب کا انتظار کرنے لگے، گزر گئی تو آواز لگائی، او فلاں بن فلاں، اے اجمی اللہ کے ولی مجھ سے بات کر۔ تین بار پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت مالک بن دینار کے پاس آئے، کہ حضرت کوئی جواب نہیں آیا، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جس کو نیک سمجھ رہا تھا وہ نیک نہیں تھا۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ جس کو لوگ نیک سمجھے وہ نیک ہے۔ یاد رکھنا، اگر لوگ آپ کا تعارف کراتے وقت آپ کو نیک کہیں تو پھولنا مت، اس لیے کہ جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے۔ پوری دنیا ولایت کا ڈنکا بجا رہی ہو اور یار ناراض ہو، آپ سے زیادہ نکما اور ناکام کوئی نہیں ہے، اور پوری دنیا گالیاں دے رہی ہو اور یار راضی ہو تو تم سے بڑھ کر کے کامیاب کوئی نہیں ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ لوگوں کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ لوگ تو ہیرو اور نچنیوں کی بھی تعریف کرتے، تعریف کے پیچھے مت جاؤ، تعریف کے پیچھے مت جاؤ، یار کی نظر میں کیا مقام ہے وہ دیکھو، خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہے وہ دیکھو۔ ایک شخص نشے میں ڈولتا ڈالتا جا رہا تھا، سرکار جنید بغدادی نے کہا یہ نشہ کرنے والے لوگ بھی اللہ کے یہاں محبوب ہیں۔ غیب سے ندا آئی، جنید وہ شراب کے نشے میں نہیں لڑکھڑا رہا ہے، ہمارے عشق کے نشے نے اس کو لڑکھڑا دیا، آپ بدگمانی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کسی کے گناہ کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے جسے ہم گناہ سمجھ رہے وہی وہ عبادت ہو اس کی۔ بڑی باتیں بہت، اگر میں اس کو اوراق پلٹنے لگوں اور جو ذہن کی طرف ابھی مضامین آ رہے ہیں تو بہت وقت جائے گا، لیکن میں نے پہلے کہا کہ یہ خطاب کی محفل میں، نکاح کی محفل، تو میں عرض کیا کر رہا تھا، کہا کہ تو پہچاننے میں گڑبڑا گیا، یعنی تو نے غلطی کر دی، جس کو ولی سمجھ رہا تھا وہ ولی نہیں۔ اب جاؤ، دوسرا علاج یہ ہے کہ تو یمن جا، اور یمن جا، وہاں پر ایک کنواں ہے جس کو بیر برہوت کہتے ہیں، وہاں پر جہنمیوں کی روحیں ہیں، اور وہاں جا کر اب کہنا، آواز لگانا، وہ تجھ سے بات کرے گا۔ جب یہاں نہ ملا اہل جنت میں تو اہل جہنم میں ملے گا۔ بس وہاں پہنچے اور وہاں آواز لگائی، پہلے تو بہت چیخنے چلانے کی آوازیں آئی، لیکن جب وہاں آواز لگائی تو انہوں نے جواب دیا کہ تم یہاں کیسے آئے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہا وہ میرا سونا جو رکھ کے گیا تھا وہ کیا ہوا؟ کہا میرے گھر میں جہاں زینہ ہے میں نے دفن کیا، میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی۔ کہا تم نے میری امانت میں خیانت نہیں کی، اتنے بڑے اللہ والے رات بھر عبادت، طواف، قرآن اور دن کو روزہ، جہنم میں کیسے آ گئے؟ کہا کہ ایک گناہ کی وجہ سے، واقعی میں نیک ہوں، واقعی اللہ والا ہوں، اللہ کا مقرب بندہ ہوں، ایک گناہ مجھے یہاں لے آیا ہے اور میں جہنم کے دروازے پہ لٹکا ہوا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میرا انتقال ہوا تو میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میری تلاوتیں، میرے طواف، مکہ میں قیام، راتوں کا جگنا، دن کو روزہ رکھنا، گڑ گڑانا، آہ و بکا کرنا، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں رکھے گئے۔ تو مولا نے مجھ سے پوچھا، او بندے، جب تو ہجرت کر کے مکہ گیا تھا، مکہ جانا تیرے لیے فرض نہ تھا، مگر تیری ایک لوتی بہن تھی، تو اس کو چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ کیا تجھے پتا ہے اس کے بعد وہ بھوکی رہی، فاقے سے رہی، پٹا پرانا پہنا، تو اچھا کھاتا رہا، اچھا پہنتا رہا، تو نے بہن کا خیال نہیں کیا، اس کی حق تلفی کی، اس لیے تیری عبادتیں تیرے منہ پہ مار دی گئی۔ اب جب تک تو بہن کو راضی نہیں کرے گا اس وقت تک تیری
کی عبادتیں تجھے فائدہ نہیں دے گی. کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے. سونے کی تلاش میں آنے والے, اگر میرا بھلا چاہتا ہے تو جا اور میری بہن سے مجھے میرے لیے معافی کرا دے کہ میں نے اپنی بہن کا خیال کیوں نہ کیا. ماں انتقال کر گئی تھی, بابا انتقال کر گئے تھے. بھئی سب کا مکے میں رہنا فرض تو نہیں ہے نا, سب کا مقدس بارگاہوں میں رہنا فرض تو نہیں, لیکن حقوق کی ادائیگی تو فرض ہے, رشتوں کا لحاظ تو ہم پہ لازم ہے. تو کہا ایک کام کر, تیرے سونے کے حوالے سے کوئی خیانت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہلے سونا نکالوں. وہ گئے اور سونا ان کو وہیں مل گیا. اس کے بعد جب عجم کا سفر کیا تو جا کے دیکھا تو ان کی بہن بیچاری پھٹے لباس پر مفلسی کے عالم میں. بڑا عجیب معاملہ تھا. تو کہا اے بہن تم فلاں بن فلاں کو جانتی ہو؟ کہا ہاں وہ میرا بھائی ہے. یاد رکھنا بہنیں بھائی سے پیار بہت کرتی ہے, بیٹیاں باپ سے پیار بہت کرتی ہے, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم نے کبھی اس کے پیار کی قدر نہیں کی. اور ایک بات کسی بہت بڑے بزرگ نے کہی تھی, اگر پیار کرنے والوں کی قدر نہیں کرو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ تم پیار کو ترس جاؤ گے. پیار بھیک میں بھی مانگو گے تو نہیں ملے گا. میں ان جوانوں سے کہتا ہوں جو لڑکیوں سے فلم کی اور سیریل دیکھ کر کے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات پیار کے نام پہ کرتے ہیں, اگر پیار تمہارے دلوں میں اتنا ہی دریا کے حوالے سے ٹھاٹے مار رہا ہے, موجے مار رہا ہے, تو بہن بھی تو ایک عورت ہے, اس سے کیوں پیار نہیں کر لیتے؟ ماں بھی تو ایک عورت ہے, اس سے پیار کیوں نہیں کر لیتے؟ ماسی بھی تو عورت ہے, اس سے کیوں پیار نہیں کر لیتے؟ پھپھی بھی تو عورت ہے, آخر کسی لڑکی ہی سے پیار کیوں, اور وہ بھی ناجائز حرام, اور وہ بھی وہ پیار جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی, آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, جہنم کی آگ کا سرما لگایا جائے گا. بتاؤ بس یہی پیار رہ گیا؟ پیار ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے, ایک لڑکی کے لیے مخصوص کیوں, وہ بھی ناجائز حرام؟ جو پیار عبادت ہے اس کو چھوڑ دیا, اور جو پیار جہنم میں لے جانے والا ہے وہ تو پیار ہے بھی نہیں, وہ تو پاپ ہے, وہ تو جرم ہے, وہ تو نجاست ہے, وہ تو گندگی ہے, اس میں ڈوب گئے. جس وقت اس بزرگ نے کہا فلاں بن فلاں کو جانتی ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں, وہ میرا بھائی تھا, بڑا نیک تھا. یہ کہہ کے رو پڑی. کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ جب سے مکہ گیا ہے لوٹ کر نہیں آیا, انتظار کرتی ہوں کہ کب آئے گا, لیکن لوٹ کر نہیں آیا. اس کے جانے کے بعد میرا حال برا ہو گیا, کیونکہ کسی نے سہارا نہیں دیا, فاقہ کشی تھی, لباس میسر نہیں آئے, بڑی قسم پرسی میں گزری, لیکن اب بھی انتظار ہے کہ میرا بھائی آ جائے گا لوٹ کر. تو کہا ایک کام کرو, اب تمہارا بھائی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا, وہ کبھی واپس نہیں آئے گا, البتہ اتنا ہے کہ صرف تمہاری حق تلفی کی وجہ سے اس نے تمہارا حق ادا نہیں کیا. اتنا نیک بھائی جہنم کے دروازے پر ہے, اور میں وہ خبر لے کر آیا ہوں, اگر تم معاف کر دو, جو چاہے لے لو, اپنے بھائی کو معاف کر دو. کہا میں لے کر کیا کروں گی, میرے بھائی کو میں نے یوں ہی اپنے حقوق معاف کیے. ادھر اس نے معاف کیا اور کہا کہ کچھ وقت میرے گھر تو گزارو, بھائی کا پیغام لے کر آئے. اسی رات سوئے تو خواب میں دیکھا اللہ تجھے جزائے خیر دے, بس بہن نے معاف کیا, اللہ نے جنت کے دروازے میرے لیے کھول دی. یہ رشتے ہیں, رشتے داریاں ہیں. آج یہ سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے مشینوں کی وجہ, بلکہ اب تو ایسا ہے کہیں تو پہلے تقریر میں ہمارے مقرر لوگ کہتے تھے جب دیکھو جب بیوی کے پاس بیٹھا رہتا ہے اسی میں مگن رہتا ہے. اب تو بیوی بھی چھوٹ گئی, اب تو صرف موبائل ہے, بیوی کے کمرے میں بھی موبائل, کبھی کبھی طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے. مسلمانوں کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے رہے ہیں, موبائل میں ڈوبے ہوئے ہیں. رشتوں کا خیال کرو, رشتے بہت اہم ہے, اور یاد رکھنا بیشتر لوگ صرف رشتوں کا خیال کرنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے, اور بیشتر لوگ صرف رشتوں کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. ان کی عبادتیں کام, اللہ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہماری عبادتوں کی, لیکن بندے محتاج ہیں ہمارے حسن سلوک کے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دولت میں اضافہ کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کہیں نہ کہیں مجھ جیسے لوگ یہ بات بیان کرنے میں کہیں جھجک محسوس کریں تو اللہ ان پہ رحم فرمائے, لیکن حق بیان کر دیتا ہوں. مدرسہ بنانے سے زیادہ, مسجد بنانے سے زیادہ, اور کچھ بھی سال ثواب کرنے سے زیادہ, مسجدوں کے گنبدوں مینار بنانے سے زیادہ, سب سے زیادہ ثواب اگر آپ کو کبھی ملتا ہے تو آپ کے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے ملتا ہے. ماں پہ خرچ کرو, گھر والوں پہ اولین حقدار ہے. آپ دیکھیں حضور نے رشتہ داروں کا کتنا خیال کیا. حضور معراج پر بھی گئے تو بہن کے گھر سے گئے, اور فتح مکہ کے دن حضور نے قیام کیا تو بہن کے گھر قیام فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور امیر سنی دعوت اسلامی.
امیر سنی دعوت اسلامی حضور داعی کبیر یہی تشریف لے بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. ہمارے قائد ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں اور 9:15 بج چکے ہیں اور مجھے بتایا گیا تھا کہ 10 بجے تک ہی پرمیشن ہے اور 10 بجے محفل ختم ہو جائے گی. بس چونکہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے اور حضرت کا مفکرانہ اور انشاءاللہ انتہائی فکر انگیز خطاب آپ سماعت کریں گے. بس اتنا سمجھ لیں حضور علیہ السلام معراج پر بھی گئے تو بہن کے گھر سے گئے, چچازاد بہن. اور فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہر بندہ چاہتا تھا کہ فاتح مکہ میرے گھر تشریف لائیں, لیکن حضور علیہ السلام نے کسی اور کے گھر جانے کی بجائے بہن کے گھر کو ترجیح دی. حالانکہ اس دن سیدہ ام ہانی کے گھر کا حال یہ تھا کہ گھر کا چولہا بجھا ہوا تھا, گھر میں کچھ پکا ہوا نہیں تھا, اور فاتح مکہ صرف رشتہ داری کی دلجوئی کی خاطر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ام ہانی سے کہتے ہیں ام ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے, انہوں نے پیش کر دیا اور ام ہانی رو پڑی اور پھر کہا سالن نہیں ہے یا رسول اللہ, سرکہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو اس گھر میں سالن کی ضرورت نہیں ہوتی. اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن صرف رشتہ داری کی دلجوئی کی بنیاد پہ, چچازاد بہن کی دلجوئی کی بنیاد پہ کسی اور گھر میں جانے کی بجائے ان کے گھر کے سوکھے ٹکڑے اپنے جو ہے وہ حضور نے تناول فرما کر کے اس اعتبار سے ہمیں رشتوں کی اہمیت سکھائی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو نکاح رشتوں کو جوڑنے کی چیز ہے, رشتوں کا خیال کیجئے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم. اللہ پاک ہمارے بشیر بھائی کے گھر میں جو ہے وہ دائمی خوشیاں عطا فرمائے. ان کی ہونے والی بہو اور ان کے بیٹے کے درمیان ایسی محبتیں دے دے جو محبتیں مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان اللہ نے پیدا فرمائی تھی. اماں خدیجہ پاک, اماں عائشہ پاک اور رسول پاک کے درمیان جو محبت